ہم اس کاز کا کام کرتے ہیں تو آپ اتنی مقبول ہوتے ہیں جتنی آپ اسلام کے سارے ارکان ادا کرتے ہیں. چونکہ یہ ویلفیئر کا کام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کسی نے یتیم خانے بنائے ہوں, کسی نے مردہ خانے بنائے ہوں, کسی صحابہ کرام نے جو ہے وہ فلاں چیزیں کی ہوں لوگ. لیکن یہ ضرور سنا ہوگا کہ اپنے پڑوسی کا خیال رکھا, اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھا, کسی کا حق نہیں مارا, کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی, کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا. یہی ساری چیزیں امپلیمنٹیشن ہے. یہ تکلیف پریشانی نہیں ہوئی. الحمدللہ میرا تقریباً 43 دن کا پیکیج تھا, بہت اچھا رہا, بہت چلتا رہا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو حج بیت اللہ کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. ساری چیزیں ہیں جو آپ کو آگے جا کے اللہ تعالیٰ کامیابی عطا کرتا ہے. اس میں آپ کو اور اس میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا, آپ کو کس طرح سے اپنے رویے لوگوں کے سامنے پیش کرنا, تو یہ اللہ تعالیٰ نے سب چیزیں کی وہ فضیلت بخشی ہے. اللہ ہم سب کو کامیاب کرے اور آپ سب کو بھی حج کی سعادت نصیب فرمائے. آمین. الحمدللہ اس سال آپ لوگوں کی دعاؤں سے اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے میں نے حج کی سعادت حاصل کی اور میرا سفر بہت اچھا رہا. لیکن یہ کہ کافی مجھے ٹائم کم ملا, جس کی وجہ سے میں ان لوگوں سے معذرت خواہ ہوں کہ جن سے میری ملاقات نہیں ہو سکی. تو مجھے اس کا افسوس رہے گا کہ میں ان سے مل نہیں سکا. میرا آخر میں بالکل جو ہے نا سارا پروسیس کمپلیٹ ہوا اور اللہ تعالیٰ نے بہت آسانی فرمائی اور میں اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت کرم کیا اور میں بہت شکر گزار ہوں. اور آپ لوگوں کے لیے بھی میں نے بڑی دعائیں کی کہ اللہ تعالیٰ ہماری برادری کو بھی اسی طرح سے یکجا رکھے اور آنے والے دنوں میں جو بھی یہ کمیٹی کام کرے گی تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی اتنی ہمت دے کہ وہ اچھے کام کر سکیں. شکریہ. السلام علیکم. بہترین اللہ تعالیٰ کا بے شمار شکر احسان ہے, بہترین حج گزرا ہے اور تھوڑی حج کا تو نام ہی مشقت ہے تو تھوڑی بہت مشقت ہوئی ہے, لیکن اللہ کا بڑا عزت آبرو کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حج کروایا اور اللہ قبول بھی. جس گروپ کے ساتھ میں گیا تھا تقریباً 30-40 لاکھ کا مجمع تھا, تو کوشش میری یہ تھی کہ میں اپنے ساتھ اپنے عمل سے, اپنی زبان سے, اپنے اخلاق سے کتنا کس کے ساتھ رویہ اختیار کروں کہ اس کا حج آسان بن جائے. اور واقعی جس دن میں نے وقوف کیا وہ دل کو جس طرح سے سکون ملتا گیا اور ٹھنڈک پتہ لگی تو پتہ لگا کہ اکرام, اپنوں کا اکرام, اپنوں کی مدد. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اس وقت تک بندے کے ساتھ اس کی مدد میں لگے رہتے ہیں جب تک انسان اپنے بھائی کی مدد میں لگے. جب کرونا آیا اور سب سے پہلے یہ بات آئی کہ جی کرونا آ گیا ہے, سب کو گھروں میں بیٹھ جانا چاہیے اور کچھ نہیں ہونا چاہیے, لیکن کمیٹی نے طے کیا کہ نہیں, جو ہم کر سکتے ہیں وہ تو ہم کریں گے. راشن ڈسٹریبیوشن کا کام شروع ہوا, برادری اور غیر برادری کی تفریق کیے بغیر, اور اس دفعہ سوسائٹی کی تاریخ کا ہائیسٹ نان زکوٰۃ فنڈ جنریٹ ہوا جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. اقرار بھائی نے جو کوشش کی تھی 2004 سے چلتا ہوا آج یہاں تک پہنچا, اور پہنچنے کے ساتھ ساتھ ہم جب یہ بات دیکھتے ہیں, یہ محسوس کرتے ہیں ہم لوگوں کو کہ ہم برادری کے ساتھ کیوں جڑتے ہیں اور ہم کیا کرنا چاہتے ہیں. میری جتنی بھی کوشش رہی ہے ہمیشہ سے, کبھی بھی 2004 سے لے کر آج تک میں ان کے ساتھ بھی شامل تھا. ہمارے محترم پروفیسر عبدالرشید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں حضرت, ان کے ساتھ بھی ہم شامل تھے. ہمارے جتنے بھی اتوار گزرے ہیں, جتنے بھی ہمارے لوگ گزرے ہیں, میں ان کے ساتھ سب کے ساتھ شامل تھا. تو یہی لوگ میری انسپائریشن تھے. اعظم کے والد صاحب مقصود بھائی وہ بھی انسپائریشن تھے. الیاس چچا نہیں آ سکیں وہ تھے. محترم ہمارے رضوان ماموں جن کا انتقال ہو گیا وہ تھے, اور بہت سارے لوگ جو میرے ذہن میں ہیں ابھی بھی نام یاد نہیں آ رہے. تو وہ سارے لوگ تھے جو انسپائریشن ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک راہ ہوتے ہیں آگے دکھانے کے لیے. سپریم کونسل کے چیئرمین ڈاکٹر مدثر صاحب نے اعظم مقصود صاحب کے ساتھ اپنی نیک خواہشات کا اظہار کیا اور اس شاندار تقریب پر انہیں مبارکباد دی. حافظ نور انوار صاحب نے صدارت کا حلف لیا اور اعظم مقصود صاحب نے اپنی باس کی صدارت کا حلف اٹھایا. کے پریزیڈنٹ اعظم مقصود صدیقی بھائی جنہوں نے آج اپنے عہدے کا حلف لیا اور ساتھ ہی ساتھ حجاج کرام کے لیے انہوں نے آج ایک انتہائی شاندار پروگرام آرگنائز کیا. سب سے پہلے تو اعظم بھائی آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ آج آپ نے بطور پریزیڈنٹ برادری کا حلف لیا اور بہت ایک اچھا آپ نے عشائیہ دیا حجاج کرام کے لیے. میں اعظم بھائی سے ان کے تاثرات جاننا چاہوں گا کہ اعظم بھائی فیوچر میں ان کی کیا پلاننگس ہیں, وہ کس طرح سے اس برادری کاموں کو بہتر سے بہتر انداز میں کر سکیں گے. اعظم بھائی. جی السلام علیکم, بہت شکریہ اسم بھائی, آپ نے چھوٹا سا انٹرویو میرا کیا اور
اس کے تمام تاثرات جاننے کے لیے آپ نے پوچھا مجھ سے. الحمدللہ آج کے شائعے میں حجاج کرام کا استقبال تھا اور ہم نے تقریباً 70 کے قریب حجاج کرام لیڈیز اور جینٹس بلائے ہوئے تھے اور ماشاءاللہ ایک بڑی تعداد میں آج حجاج کرام آئے جو ہماری برادری سے تعلق رکھتے تھے. اور یہ ملنا اور یہ آنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم لوگ الحمدللہ برادران الہ آباد ویلفیئر سوسائٹی کے ساتھ ایک اپنی ایک جیسے کہنا چاہیے کہ واقفیت بھی رکھتے ہیں, اپنی ایک لگاؤ بھی رکھتے ہیں اور اپنی ایک لگن بھی رکھتے ہیں کہ اس برادران الہ آباد کو ہم لے کے آگے چلیں. اسی طرح دوسرا آج جو حلف برداری کی جو تقریب تھی تو گزشتہ تقریباً کوئی 8 ماہ پہلے الیکشن ہوئے اور الیکشن میں میں الیکٹ ہوا اور میرے ساتھ مبشر اللہ بھائی بھی تھے. الحمدللہ ہم دونوں نے کنٹیسٹ کیا, ہم ایک ہی برادری کے ہیں, ایک ہی لوگ ہیں. اور اس کے بعد میری الیکٹ ہونے کے بعد جب میں نے پریزیڈنسی سنبھالی تو اس کے بعد 8 مہینے کے بعد کچھ ناگزیر وجوہات کی بنا پہ یہ کچھ اوتھ کی سیریمنی جو ہے وہ تھوڑی ڈیلے ہو گئی. تو آج الحمدللہ یہ اوتھ سیریمنی بھی کمپلیٹ ہو گئی اور آفیشیلی میں اس برادری کا باس کا صدر منتخب ہو گیا ہوں. اور آج مجھے بتاتے ہوئے یہ بھی بات کی خوشی ہو رہی ہے کہ میری اپنی ایگزیکٹو کونسل میں الحمدللہ پرانے بھی اور نئے تقریباً کم و بیش 40 لوگ ہیں. 40 لوگ آپ یہ سمجھیے کہ یہ وہ جوش مارتا ہوا اور نئے نوجوان اور اس میں ہمارے ہم عمر ایسے لوگ موجود ہیں جو کام کرنا چاہتے ہیں. اور یہ انسپریشن ہمارے پیچھے لوگوں سے جو برادری چلتی آ رہی ہے یہ انسپریشن ان سے انہوں نے لی ہے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ 35-40 لوگ مزید اس کارواں کو آگے بڑھائیں گے. اور آج جو عہد لیا گیا ہے وہ اسی بات کا عہد ہے کہ برادری میں ہم اپنی کمیونٹی کو انگیج کریں گے, اپنے لوگوں کے لیے کام کریں گے, ویلفیئر کے لیے کام کریں گے اور ہمارے اور آپ کے ملنے کا سب سے اہم فائدہ اس کا ہے جس کو ہماری اصل ضرورت ہے.